نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 سے 105 تک، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 سے 105 تک ہم نے پڑھنا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ پیچھے بات کی جا رہی ہے مومنین صحابہ کی جو سچے مومن ہیں، لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ غزوہ تبوک میں وہ جا نہیں سکے، تو اس غلطی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی۔ آگے مزید ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو سچے ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، تو جو وہ صدقے کا مال دیتے ہیں، مطلب صدقات و خیرات کرتے ہیں، وہ آپ لیں، تو تطہرہم، وہ صدقے کے ذریعے خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو پاک کریں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، بہا، اس صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، کہ وہ پریشان ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، جب آپ دعا کر دیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یقبل التوبۃ، اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی۔ پیچھے آیت گزری ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول دیکھے گا، یہاں مومنین کا بھی کہا گیا، چونکہ مومن بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، جہاد پہ جاتے ہو کہ نہیں، غزوہ تبوک میں گئے ہو کہ نہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ منافقین کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ پچھلی 2-3 آیتیں جو تھیں یہ مومنین صحابہ کے بارے میں تھیں جن سے غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی غلطی اللہ نے معاف کر دی، آپ ان کے لیے دعا کریں اور صدقہ و خیرات وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور فرما دے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور ان قریب تم لٹائے جاؤ گے عالم الغیب کی طرف۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ اب عجیب بات ہے، لوگ بحث کرتے ہیں جی مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب کچھ لوگوں کو بتا دیا۔ وَمَا عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پہ بخیل نہیں ہے کہ نہ بتائیں، انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ اگر سب کچھ نہ بتاتے ہوتے تو پھر رسالت کا حق کیسے ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ غیب ہوتا ہی وہ ہے جس کا پتہ نہ ہو لوگوں کو، اور وہ صرف عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو الی عالم الغیب، عالم غیب جو جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تمہیں خبر دے گا۔ تو ان 3 آیات میں ہم نے یہ سیکھا، سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب صدقہ و خیرات جن سے لیا جائے پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، تو یہ آپ اپنے لیے نہیں لے رہے، آپ امت کے اجتماعی مفاد کے لیے جو فنڈ تھا بیت المال اس کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ ذاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں وصول کرتے تھے، کوئی گفٹ دیتا تھا تو گفٹ قبول کر لیتے تھے، لیکن کوئی کہتا تھا صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال نہیں لیتے تھے، اپنی ذاتی تصرف میں نہیں رکھتے تھے۔
تو اس کے بعد دوسری آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو صحیح۔ منافقین بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، تو وہ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو لیکن جو بھی اللہ سے توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت میں ہم نے سیکھا اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور اللہ بھی دیکھتا ہے اعمال اور لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ بعض اعمال جو ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ لوگ بھی لوگوں کے اوپر گواہ ہیں۔ جنازے میں فرمایا کہ جو 40 لوگ جو ہیں جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔